السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 9 محرم اور 10 محرم کے دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں اللہ کا نور برستا ہے، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو ناظرین، آج اسی مہینے کی مناسبت سے جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو اس وظیفے اور عمل کی طاقت اور عظمت سے ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے، بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ 2 اسماء اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان دنوں میں یہ عمل کرتا ہے، بس دنوں کی قید ہے، کیونکہ یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال کو ہی یہ موقع ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اسی طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ناظرین، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرما دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ عمل تو ہے ہی آسان سا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان دنوں کے اندر میں یہ عمل کیا گیا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 9 محرم اور 10 محرم کے دنوں میں صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لو۔ پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف 2 دن کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد کر لیں۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز فجر یا کسی بھی نماز کے بعد 2 دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی کر لینا۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مگر فجر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے اور مالی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے تمام بہن بھائی آج کا یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کر لینا۔
جب بھی آپ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندروں کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہیں، لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ انسان نسیان سے بنا ہے جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندے سے جو غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔
लोहे की तरह दिलों का भी एक जंग है और उसका पॉलिश इस्तगफार है। खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामाए अमाल में कसरत से इस्तगफार को लाए। गुनाहों से इस्तगफार यानी तौबा करने के हवाले से एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने ऊपर इस्तगफार तौबा को लाजिम किया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अनायत फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। शैतान ने बारगाह इलाही में कहा, ए अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में बाकी रहेंगी गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूंगा। एक और जगह मनकूल है कि हजरत सईद बिन अबी बर्दा अपने सुन्नत के साथ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हमारे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस हाल में कि हम सभी बैठे हुए थे तो आपने फरमाया, कोई सुबह तलू नहीं होती मगर मैं इसमें 100 मरतबा इस्तगफार करता हूँ। इन तमाम रिवायात से अहादीस मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि हमें इस्तगफार करते रहना चाहिए और इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में इस्तगफार और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पैसा आपको जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफों से दूर जरूर रख सकता है। जिंदगी में हर शख्स को दौलतमंद कामयाब बनने का एक या एक से ज्यादा मौके मिलते हैं। ये उस शख्स पर मुनहसर है कि वो अन मौके का खूब से खूब तर और जहानतमंदाना इस्तेमाल करते हुए जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाएं। ये भी मुमकिन है कि जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के मौके किसी को कम और किसी को ज्यादा मुयस्सर पाते हो। फिर क्या वजह है कि हर शख्स इन मौके से इनमें पोशीदा सलाहियतों के मुताबिक फायदा हासिल नहीं कर पाता। इंसान के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, इन खसूसियात की बुनियाद पर ही फैसला होता है। वो इंसान इन मौके से फायदा उठाते हुए किसी हद तक आगे निकल जाने की सलाहियत रखता है। कोई भी आपको करोड़पति बनने की गारंटी नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर दर्ज झैल आदाब और शख्सियाती खसूसियात मौजूद हैं तो आपकी सिमत दुरुस्त है। अगर आपने अपने औकात और तवक्को को ऊंचा रखा हुआ है और हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं तो फिर आप सही रास्ते पर हैं। दुनिया में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता और अपने ख्वाब नहीं जीत सकता जब तक वो बुलंद तवक्कुआत ना रखता हो। औसत दर्जे के शख्स का ख्याल होता है कि सिर्फ खुशकिस्मत अफराद अमीर बन पाते हैं। हकीकत तो ये है कि किसी सरमायादाराना मुल्क में आपके अमीर बनने के हर मुमकिन इम्कान होता है, मगर इसके लिए आपके अंदर अज़्म होना चाहिए। सबसे पहले खुद से सवाल करें कि हम अपने तबके निचले या मुतवस्सित से ऊपर क्यों नहीं उठ सकते। इसके बाद कुछ बड़ा सोचना शुरू करें। अपनी तवक्कुआत बुलंद करेंगे तो कामयाबी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में पैसे का ना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे का लालच रखना और लालच में आकर पैसा हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बुरी बात है। ख्वातीन व हज़रात, आज जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा पावरफुल वजीफा है जो आपको दिनों में अमीर बना देगा। जितने यकीन से आप ये वजीफा करेंगे उतनी जल्दी आपको इसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें दुनिया के हर काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। बगैर पैसों या दौलत के कोई दुनियावी काम नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए रकम चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो सबके लिए दौलत या पैसों की जरूरत पड़ेगी। बाज़-औक़ात कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनके लिए काफी रकम की जरूरत पड़ जाती है, जैसे घर में अचानक किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके इलाज के लिए अपनी या बच्चों की शादी करनी हो वगैरह। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दौलत या रिस्क नहीं दे सकता। जब भी हमें कभी अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो इसका इंतजाम भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से फरमा देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे वक्त में फौरन अल्लाह ताला की तरफ रजू करे और अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। नाजरीन, अब हम चलते हैं वजीफे की तरफ। आपने सबसे पहले नमाज फजर अदा करनी है और नमाज अदा करने के बाद आपने वहीं जाए नमाज पर बैठकर सबसे पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो उसकी बहुत फजीलत है।
ناظرین، دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، تو وظیفہ کرنے کے علاوہ بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں، سورہ کوثر جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی چاہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہ درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جیسے ہی یہ عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، غیبی مدد ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ ناظرین، بنو سلمہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔